علی الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ۔ صلوات پڑھیں عزیزان گرامی و بزرگان قدر، عشرہ مجالس شروع ہے اور آج اس پہلے عشرے کی 8ویں مجلس ہے، اور ہم نے اس عشرہ مجالس کا عنوان گفتگو معرفت امام کو قرار دیا ہے، یعنی معرفت امام دین اسلام کی بنیاد ہے، دین اسلام کا فاؤنڈیشن ہے۔ اگر امام کی معرفت کو حاصل نہ کیا جائے تو ہمارا دن پورا کا پورا منہدم ہو جائے گا۔ یہی امامت ہے جس کے ذریعے سے ہمارا دین باقی ہے۔ اگر ہم امامت کو نہ پہچانیں اور اپنی عبادتوں کو انجام دیتے رہیں تو ہماری عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ دین اسلام کا دار و مدار امامت کے ہی اوپر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین مکمل ہی ہوا ہے امامت اور ولایت کا۔ اگر امامت کا، ولایت کا اعلان نہ ہوا ہوتا تو دین مکمل نہ ہوا ہوتا۔ جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ۔ ہر چیز کی، ہر شے کی ایک نیو اور بنیاد ہوتی ہے، اور دین اسلام کی نیو اور بنیاد ہم اہل بیت کی محبت ہے۔ ایک شخص امام کی خدمت میں آتا ہے، عرض کرتا ہے، مولا ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ دنیا والے بھی قرآن پڑھتے ہیں، ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، دنیا والے بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہماری عبادت قابل قبول ہے اور ان کی نہیں؟ تو امام فرماتے ہیں ان کی مثال بنی اسرائیل کی سی ہے کہ بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک قوم تھی، ان کی عبادت کا ایک طریقہ تھا۔ جب انہیں خداوند عالم کی بارگاہ میں اپنے لیے کچھ طلب کرنا ہوتا تھا، کچھ مانگنا ہوتا تھا، تو وہ پہلے 40 دن تک عبادت کیا کرتے تھے، 40 دن تک خداوند عالم کی بارگاہ میں حاضر رہتے تھے، اور 40ویں دن اپنی حاجتوں کو خداوند عالم کی بارگاہ میں طلب کرتے تھے، تو خداوند عالم ان کی حاجتوں کو پورا کرتا تھا۔ ایسے ہی ایک شخص، اس نے بھی 40 دن تک عبادتیں کی اور 40 دن کے بعد اپنی حاجتوں کو طلب کرتا ہے، لیکن خداوند عالم اس کی حاجتوں کو رد کر دیتا ہے، قبول نہیں ہوتی اس کی حاجتیں۔ اب وہ آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اور عرض کرتا ہے، یا نبی خدا، میں نے اپنی قوم کے روش کے مطابق عبادتوں کو انجام دیا، 40 دن تک میں نے عبادتیں کی اور 40ویں دن میں نے اپنی حاجتوں کو طلب کیا، لیکن خداوند عالم میری حاجتوں کو پورا نہیں کر رہا ہے، میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ تو نبی خدا عرض کرتے ہیں، بارگاہ الہی میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا اللہ وجہ کیا ہے؟ تو سارے بندوں کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے، لیکن اس بندے کی دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ آواز قدرت آتی ہے، اے عیسیٰ، یہ پوری عمر دونوں ہاتھوں کو پھیلائے میری بارگاہ میں کھڑے رہے، میں اس کی دعا کو قبول نہیں کر سکتا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، یا خدایا
ایسا کیوں؟ اس کی دعاؤں کو قبول کیوں نہیں کر سکتا؟ تو آواز قدرت آتی ہے، اے عیسیٰ اس کے دل میں تمہاری نبوت کے بارے میں شک ہے، یہ تمہاری نبوت کے بارے میں شک کرتا ہے۔ تو پیغمبر خدا، نبی خدا آتے ہیں اس شخص کے پاس اور بتاتے ہیں کہ تیری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے، تیرے دل میں ہماری نبوت کے بارے میں شک ہے، جب تک یہ شک باقی رہے گا اس وقت تک تیری دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو وہ شخص کہتا ہے، یا نبی خدا آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ میرا یہ شک دور ہو جائے۔ نبی خدا دعا کرتے ہیں، اس کا شک دور ہوتا ہے، شک دور ہونا تھا، اس کی حاجتیں پوری ہو جاتی ہے۔ اب امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اس دور میں خداوند عالم تک پہنچنے کا راستہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور اس دور میں خداوند عالم تک پہنچنے کا راستہ ہم اہل بیت ہے۔ لہٰذا امامت اور ولایت کو ماننا نہایت ہی ضروری ہے۔ اسی لیے پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا، من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے، کفر کی موت مرتا ہے۔ کل کی مجلس میں ہم بیان کر رہے تھے صفت معصوم کے بارے میں کہ ہم امام کو کیسے پہچانیں، ان کی صفتوں کے ذریعے سے بیان ہو رہا تھا کہ امام کا معصوم ہونا بھی ضروری ہے، لیکن امام کی عصمت کو پہچاننے سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ نبی کس طرح سے معصوم تھے، نبی کی ضرورت کیوں پڑی، کیا نبی کا ہونا ضروری تھا؟ تو عزیزان گرامی، نبی کے ہونے پہ دلیل کیا ہے؟ خداوند عالم نے نبیوں کو کیوں بھیجا؟ تو عزیزان گرامی، ہم خداوند عالم پر عقیدہ رکھتے ہیں، اس کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں۔ اب ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ وہ خدا ہم سے چاہتا کیا ہے، اور یہ خداوند عالم کا کمال ہے کہ وہ ہماری نظروں سے دکھائی نہیں دیتا، اگر وہ سامنے آ جائے تو وہ مجبور ہو جائے۔ لہٰذا خداوند عالم نے یہ انتظام کیا کہ اپنی طرف سے کچھ نمائندوں کو معین کیا جو اس کے پیغامات کو ہم تک پہنچائے۔ تو اسی پیغام کے پہنچانے والے کو پیغمبر کہتے ہیں، نبی کہتے ہیں، جو اس کی خبر کو ہم تک پہنچائے تو وہ ہے نبی۔ اب مثال کے طور پر ایک حکومت ہے اور اس حکومت کے بادشاہ کو اپنے عوام تک اپنا پیغام پہنچانا ہے، تو کیا وہ حاکم ڈائریکٹ لوگوں تک آ جاتا ہے؟ نہیں، وہ اپنے کچھ نمائندوں کو بھیجتا ہے تاکہ وہ اس کا پیغام لوگوں تک پہنچائے۔ تو ایک دنیا کا حاکم جب اپنے حکم کے پیغام پہنچانے میں اتنا پابند ہوتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ لوگوں تک نہیں آتا، تو خداوند عالم بھی اس کا پابند ہے کہ وہ بھی ڈائریکٹ پیغام کو نہیں پہنچاتا ہے، وہ بھی وسیلے کے ذریعے سے پہنچاتا ہے۔ اور ایسے ہی اس مثال کو الٹ دیجئے کہ اب ہمیں حاکم تک اپنا کوئی پیغام پہنچانا ہے، حاکم سے کوئی چیز طلب کرنی ہے، حاکم سے کوئی چیز مانگنی ہے یا کوئی مدد چاہیے، تو کیا ڈائریکٹ ہم حاکم تک پہنچ جاتے ہیں؟ نہیں پہنچتے۔ اس کے نمائندوں کے کچھ آفس ہوتے ہیں یا اس کے نمائندے ہم تک جو آتے ہیں، ہم ان تک خبر کو پہنچاتے ہیں، وہ ہماری خبر کو بادشاہ تک پہنچاتے ہیں، مالک تک پہنچاتے ہیں۔ ایسے ہی ہماری خبر ڈائریکٹ خدا تک نہیں پہنچتی، ہم ڈائریکٹ خدا سے مدد نہیں مانگ سکتے، لہٰذا خداوند عالم نے انہیں وسیلہ قرار دیا ہے، یہ نمائندے خداوند عالم کی طرف سے۔ اب جو بھی حاجت ہماری ہوتی ہے ہم پہلے ان تک پہنچاتے ہیں اور یہ خدا تک پہنچاتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا نبی کی ضرورت ہوئی تاکہ ہمیں معلوم ہو خداوند عالم ہم سے چاہتا کیا ہے، اور نبی کا معصوم ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر نبی معصوم نہیں ہوگا تو نبی میں غلطی کا امکان پایا جائے گا، خطا کا امکان پایا جائے گا،
گناہ کا امکان پایا جائے گا، اور جو خطا کار ہو گناہگار ہو سکتا ہے وہ وحی کے لینے میں بھی خطا کر دے، یعنی خداوند عالم کے پیغام کو لینے میں خطا کر دے، اور ہم تک جو پیغام پہنچائے وہ پیغام خطا والا ہو، تو اس سے پورا دین اسلام زیر سوال آ جائے گا۔ لہٰذا نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ جیسا وہ پیغام لے ویسا ہی پیغام ہم تک پہنچائے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اب نبیوں کے سلسلے کے بعد سلسلہ شروع ہوتا ہے امامت کا، تو نبیوں کا سلسلہ ختم کیسے ہو گیا، یہ کہاں سے معلوم ہوا؟ خود خداوند عالم نے پیغمبر اکرم کے بارے میں بیان کیا ہے کہ یہ خاتم النبیین ہے۔ آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ یہ رسول ہے اور آخری نبی ہے، اور پیغمبر اکرم نے خود ارشاد فرمایا ہے مولائے کائنات کے بارے میں کہ اے علی تمہاری مثال میرے نزدیک ویسے ہی ہے جیسے موسیٰ کے نزدیک ہارون کی تھی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہونے والا ہے۔ تو یہاں نبی نے خود اعلان کر دیا ہے کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ خداوند عالم نے خود اعلان کر دیا ہے کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ جب یہ اعلان ہو گیا تو بہت سے لوگوں نے رسول ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہے رسول اللہ کے بعد، اور دلیل کیا دیتے ہیں کہ خدا نے تو کہا ہے کہ آخری نبی آئے تھے، رسول کے بارے میں نہیں ارشاد فرمایا، آخری نبی نہیں ہے، آخری نبی ہو گئے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہونے والا ہے، تو رسول تو ہو سکتے ہیں نا، ہم رسول ہیں۔ تو عزیزان گرامی، کل میں نے واضح کیا تھا نبی اور رسول میں فرق کیا ہے۔ ہر رسول کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی بھی ہو، جو نبی نہیں ہوگا وہ رسول بھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی نبی جو ہے وہ عام صفت ہے، یعنی اگر رسول کا دعویٰ کر رہا ہے تو اس میں صفت نبوت ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہر رسول کو نبی ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا جب خداوند عالم نے یہ کہہ دیا کہ اب کوئی نبی نہیں آنے والا، جب نبی نہیں آنے والا ہے تو رسول کیسے آ سکتا ہے؟ مثال سے واضح کروں، مثلاً ایک کالج ہے جونیئر کالج، 12 تک ہوتے ہیں جونیئر کالج، ہے نا؟ اب وہ کالج بند ہو جائے تو وہاں کا پرنسپل کیا کہے گا کہ اب ہمارے یہاں سے کوئی 10ویں بھی پاس نہیں کر سکتا، تو کوئی دعویٰ کرے بیوقوف کہ میں تو وہاں سے 12ویں پاس کر لوں گا، تو کیا یہ ہو سکتا ہے؟ جب 10ویں پاس نہیں کر سکتا تو 12ویں کیسے پاس کرے گا؟ ایسے ہی جب کوئی نبی نہیں ہو سکتا تو رسول کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو عزیزان گرامی، پیغمبر اکرم نے اپنی خاتمیت کا اعلان کر دیا، اب اس کے بعد سلسلہ شروع ہوتا ہے، نبوت کے بعد سلسلہ شروع ہوتا ہے ولایت کا۔ ولایت یعنی جانشین پیغمبر، ولایت یعنی اللہ کی طرف سے منتخب کیا ہوا امام، ولایت یعنی اللہ کی طرف سے بنایا ہوا نمائندہ جو لوگوں کی رہنمائی کرے، اسے ہم امام کہتے ہیں۔ تو اب یہ نبی خدا، نبی کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے امت کے حوالے کر کے چلے گئے یہ امامت کا مسئلہ کہ آپ خود معین کر لو، آپ خود انتخاب کر لو کہ تمہارا امام کون ہونا چاہیے۔ آپ یہ بتائیے کہ ہم جو انتخابات کرتے ہیں تو ہم اپنے جب انتخاب ہو جاتے ہیں تو ہم اپنے انتخابات پر پچھتاتے ہیں۔ یہ جو دنیا میں ووٹنگ ہوتی ہے اور ووٹنگ سے طے ہوتا ہے کہ کون نیتا بنے گا، لیکن جب کوئی نیتا بن جاتا ہے تو ہمیں اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہوتا ہے کہ ہم نے ایسا نیتا کیوں چنا۔ تو ہمیں اپنے فیصلے پر پچھتاوا کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم غیر معصوم ہیں، ہمارے اندر خطا کا امکان پایا جاتا ہے، تو ہم جسے معین کریں گے وہ بھی ہماری طرح خطا کار ہی ہوگا۔ ہم معصوم کو نہیں پہچان سکتے کہ معصوم کون ہوگا، معصوم کو پہچاننے والا کون ہے؟ وہ خداوند عالم ہے۔ اسی لیے خداوند عالم نے اس امام کے انتخاب کو اپنے تک معین رکھا ہے۔ حد یہ ہے کہ اس کا حق پیغمبر کو بھی نہیں دیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔
لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ذمہ داری امت کی ہے۔ عزیزان گرامی، جب کوئی منصبدار، دنیاوی منصبدار اپنے منصب کو چھوڑ کر کچھ دنوں کے لیے کہیں باہر جاتا ہے تو وہ اپنے منصب پر کسی کو فائز کر کے جاتا ہے، اپنی جگہ پر کسی ایسے کو بٹھا کر جاتا ہے جو اس کے منصب کا حقدار ہو، بغیر حقدار کو بٹھائے ہوئے نہیں جاتا۔ یا اگر کسی کا ٹرانسفر ہو رہا ہو کسی آفس سے تو اس آفس میں اسی درجے کا حامل آفیسر آتا ہے، اس کی جگہ کوئی دوسرا اپوائنٹ نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی ٹیچر کا ٹرانسفر ہو رہا ہے تو اس کی جگہ ٹیچر آئے گا، اگر کوئی ڈاکٹر کا ٹرانسفر ہو رہا ہے تو اس کی جگہ ڈاکٹر آئے گا، اگر کوئی انجینئر کا ٹرانسفر ہو رہا ہے تو اس کی جگہ انجینئر آئے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ انجینئر کی جگہ ہم چپراسی کو بٹھا دیں، ڈاکٹر کی جگہ کمپاؤنڈر کو بٹھا دیں، ٹیچر کی جگہ اسٹوڈنٹ کو بٹھا دے۔ نہیں، جس کی جو جگہ ہوگی اس کی جگہ پر وہی شخص بیٹھے گا جو اس کا حقدار ہوگا۔ تو اب پیغمبر اکرم اس دنیا سے جانے والے ہیں، یہ آخری نبی ہے، یہ آخری رسول ہے، ان کے بعد کوئی رسول نہیں آنے والا ہے۔ تو رسول کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے بعد کسی ایسے کو معین کرے جو انہی کی صفت کا حامل ہو، جو انہی کی طرح ہدایت کرنے والا ہو، جو انہی کی طرح رہنمائی کرنے والا ہو۔ تو اب جب رسول اللہ اس دنیا سے جا رہے تھے تو انہوں نے بھی اس بات کا انتظام کر دیا اور لوگوں کو بتا دیا کہ میں ایسے ہی نہیں جا رہا ہوں بلکہ تمہاری ہدایت کا سامان تمہیں دے کے جا رہا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد والے رسول بستر علالت پہ ہے، قلم اور کرتاس طلب کرتے ہیں لیکن قلم اور کرتاس مہیا نہیں کیا جاتا۔ تو رسول اللہ ارشاد فرما رہے ہے، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا وانہما لن یفترقا حتی یردا الی الحوض، کہ میں تمہارے درمیان دو غراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میرے اہل بیت۔ جب تک تم ان سے وابستہ رہو گے میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے، اور یہ دونوں ایک ساتھ رہیں گے حتیٰ کہ ایک ساتھ حوض کوثر پر آئیں گے۔ تو اب یہاں پیغمبر اکرم نے ہدایت کا سامان کر دیا، ہدایت کی چیزیں بتا دی کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو میرے بعد تمہیں ہدایت پہنچاتے رہے گی۔ ایک قرآن ہے، دوسرے اہل بیت ہے، جب تک ان سے وابستہ رہو گے ہدایت پاتے رہو گے، اور جیسے ہی تم ان کا ساتھ چھوڑ دو گے تم گمراہی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو یہاں بھی پیغمبر اکرم نے اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا، اور یہاں بھی پیغمبر اکرم بنا نہیں رہے ہیں، اس لیے کہ پیغمبر اکرم ارشاد فرما رہے ہیں تارکن، چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آپ سنتے رہتے ہیں جو معاملات ہوتے ہیں وراثت کے، تو ورثہ جو ہوتا ہے ورثہ وہ چھوڑ کے جایا جاتا ہے، اسے بنایا نہیں جاتا ہے۔ تو پیغمبر اکرم کا یہ لفظ بتا رہا ہے چھوڑ کر جانا، یعنی یہ پہلے سے بنے ہوئے ہیں، پیغمبر اکرم انہیں بنا نہیں رہے اور کسی کو یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ تم بنا لینا، بلکہ جو بنے ہوئے ہیں انہیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، بس تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ رہنا، جب تک ان کے ساتھ رہو گے ہدایت یافتہ رہو گے، اور جیسے ان کا ساتھ چھوڑ دیا گمراہی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ تو ہمیں ان کے ساتھ رہنا ہے، ہمیشہ ان کے ساتھ رہنا ہے۔ ایک قرآن ہے اور دوسرے اہل بیت ہے۔ پیغمبر اکرم ایسے ہی نہیں گئے ہیں بلکہ قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کر گئے ہیں، اور قرآن خداوند عالم کا زندہ اور جاوید معجزہ ہے جو کہ قیامت تک کے لیے باقی رہنے والا ہے۔ قرآن کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی اس کتاب کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کیوں؟ اس کے پہلے جتنی کتابیں آئی ان میں تحریف کر دی گئی،
لہٰذا خداوند عالم نے اس کتاب کی ذمہ داری خود لے لی ہے۔ اب اگر کوئی اس میں تحریف کرنا بھی چاہے تو تحریف کر نہیں سکتا، یہ کتاب قیامت تک کے لیے باقی رہنے والی ہے۔ آج ہمارے ہاتھوں میں قرآن مجید موجود ہے اور پیغمبر اکرم کہہ رہے ہیں کہ انہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، کہ یہ دونوں ایک ساتھ رہیں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پر ایک ساتھ آئیں گے۔ تو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ آج قرآن تو موجود ہے ہمارے سامنے، تو قرآن کا موجود ہونا یہ بتا رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی صاحب قرآن آج بھی موجود ہے جو پردہ غیبت میں آج بھی ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد علیہ تو آج بھی اہل بیت کی ایک فرد ہمارے پاس ہے جو کہ پردہ غیب میں ہے، جنہیں ہم امام زمانہ کے نام سے جانتے ہیں، جن کے بارے میں ارشاد ہو رہا ہے من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص مر جائے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے، کفر کی موت ہوتی ہے۔ تو ہمیں اپنے امام زمانہ کو پہچاننا ہے، اپنے زمانے کے امام کو پہچاننا ہے۔ ہر شخص پر واجب ہے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانے۔ لہٰذا اسی لیے ہم یہ صفت امام بیان کر رہے ہیں کہ جیسا نبی ہوگا ویسی صفت کا حامل امام کو بھی ہونا چاہیے، جیسی صفت نبی میں ہوگی ویسی صفت امام میں بھی ہونی چاہیے۔ جب ہم ان صفتوں کو پہچان لیں گے تو ہمارے لیے امام زمانہ کو پہچاننا آسان ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ جس طرح سے رسول کی اطاعت واجب ہے، خداوند عالم کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ کی بھی اطاعت واجب ہے، رسول کی بھی اطاعت واجب ہے، اور صاحبان امر کی بھی اطاعت واجب ہے۔ امام زمانہ کو ہم اولی الامر کہتے ہیں۔ اولی الامر وہ ہوتا ہے جس کا حکم تمام کائنات پر چلتا ہے، اور اولی الامر کی اطاعت واجب ہے، ضروری ہے۔ اور یہ اطاعت یعنی حکم رسول کو مان لینا، حکم پروردگار کو مان لینا۔ جس چیز کا حکم پیغمبر دے ہمیں اسے ماننا ہے۔ تو جیسے ہمیں پیغمبر کے حکم کو ماننا ہے ویسے ہی اماموں کے حکم کو بھی ماننا ہے، اس لیے کہ امام جو ہے وہ اولی الامر ہے، صاحب امر ہے، پوری دنیا پر ان کا حکم چلتا ہے۔ تو اس اطاعت کو ہم نے دیکھا، کربلا میں دیکھا کہ اطاعت ہوتی کیسے ہے، اطاعت کہتے کسے ہیں، اور مولا عباس کے ذریعے سے ہمیں سمجھ میں آئی کہ اطاعت کہتے کسے ہیں۔ وہ مولا عباس جنہیں بچپن سے یہی کہہ کر روکا گیا ہو کہ تمہیں کربلا کے لیے مانگا گیا ہے۔ جب امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر تیر چلے، مولا عباس آگے بڑھے تو روک دیا گیا، نہیں صبر کرو، تمہیں کربلا کے لیے رکھا گیا ہے۔ مدینے میں جب تلوار نکالی تو امام حسین علیہ السلام نے روک لیا، صبر کرو۔ یہ ہے اطاعت کی منزل، یعنی اگر امام حکم دے دے تو ہمیں اپنے نفس کی خواہشات کو مار دینا ہے۔ خواہش یہ تھی کہ کربلا کے میدان میں تلوار اٹھا لے، لیکن امام نے حکم نہیں دیا تو اپنی خواہشوں کو مار دیا۔ یہ ہوتی ہے اطاعت کی منزل۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، آج 8 محرم آ گئی، اور 8 محرم کو مولا عباس کے مصائب پڑھے جاتے ہیں۔ روایتوں میں ملتا ہے مولا عباس علمدار ابھی بچے ہیں، بچپنے کا سن ہے۔ ایک مرتبہ مولا عباس علمدار کو مولائے کائنات اپنی گودی میں لیے ہوئے بیٹھے ہیں، اور جناب ام البنین بھی کھڑی ہیں۔ بات کرتے کرتے شجاعت کا ذکر آیا۔ جیسے ہی شجاعت کا، بہادری کا ذکر آیا تو مولا عباس نے اپنی آستینیں الٹنا شروع کر دی۔ جیسے ہی آستینیں الٹنا شروع کر دی
تو ایک مرتبہ مولائے کائنات گریہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور گریے کے ساتھ ساتھ جہاں تک عباس نے آستینیں الٹی تھی اور اوپر تک آستینیں الٹتے ہیں، اور جیسے ہی شانے نظر آتے ہیں ایک مرتبہ شانوں کا بوسہ لینا شروع کر دیا۔ ام البنین کے سوال کرتی ہیں، آقا مولا آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں، اور آپ نے عباس کی آستینیں کیوں الٹائی ہے اور اسے بوسہ کیوں لے رہے ہیں؟ عزاداران مظلوم کربلا امام مولا کائنات جواب دیتے ہیں، اے ام البنین یہ عباس نہیں جانتا ہے، آج بہادری کا نام سنا آستینیں الٹنا شروع کر دی ہے، ارے اسے کیا معلوم اسے کربلا میں شہید ہونا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا اب ام البنین پوچھتی ہے، آپ نے عباس کے شانوں کا بوسہ کیوں لیا؟ مولا کہتے ہیں، ارے کربلا میں میرے عباس کے شانے قلم ہو جائیں گے۔ عزاداران مظلوم کربلا وہ وقت بھی آتا ہے کہ عاشور کا دن آ گیا ہے، اصحاب شہید ہو چکے ہیں، اعزہ شہید ہو چکے ہیں۔ ایک مرتبہ عباس علمدار ہے، بھائی کی خدمت میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں، مولا آقا آپ دیکھ تو رہے ہیں جو جاتا ہے وہ شہید ہو جاتا ہے، اب مجھے رن کی اجازت دے دیجئے۔ عزاداران مظلوم کربلا روایتوں میں ملتا ہے امام حسین علیہ السلام نے کہا، اے بھائی عباس تم میرے لشکر کے سپاہ سالار ہو، تم میرے لشکر کے سردار ہو، اور تم تو جانتے ہو جس لشکر کا سردار مارا جاتا ہے اس کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ عباس نے کچھ نہ کہا، ایک مرتبہ دائیں دیکھتے ہیں، ایک مرتبہ بائیں دیکھتے ہیں، اور مولا سے کہتے ہیں، آقا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں سردار ہوں؟ عزاداران مظلوم کربلا عباس کو اجازت نہیں مل رہی ہے۔ ایک مرتبہ جناب عباس علمدار خیمے کی طرف رخ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جس طرح اوروں نے جناب زینب سے جا کر اجازت دلوا لی تھی میں بھی زینب کے پاس جاؤں گا اور شہزادی سے اجازت منگواؤں گا۔ جیسے ہی خیمے کا رخ کرتے ہیں، پلٹ کر جیسے ہی دیکھتے ہیں تو ننھی سکینہ پر نظر پڑتی ہے، الاتش کی آوازیں بلند ہے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں، آقا مولا آپ دیکھ تو رہے ہیں نا کہ بچے پیاسے ہیں، ارے جنگ کی اجازت نہیں دیتے ہیں تو اتنی اجازت دے دیجئے کہ میں پانی لے آؤں۔ عزاداران مظلوم کربلا اجازت ملتی ہے، سکینہ کے پاس آتے ہیں، سکینہ سے کہتے ہیں، اے سکینہ مشکیزہ لے آؤ۔ عزاداران مظلوم کربلا ننھی سکینہ ہے، ننھے ہاتھوں میں مشکیزہ لیے ہوئے آتی ہے، بچے بھی پیچھے پیچھے آتے ہیں، کہتے ہیں، سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ سکینہ کہتی ہے، بچوں پریشان نہ ہو، اب تمہاری پیاس ختم ہو جائے گی، میرا چچا پانی لانے جا رہا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا مولا عباس ہے، مقتل کی طرف بڑھتے ہیں، ارے عباس کو آتا دیکھ کر فوج اشکیا بھاگنا شروع کر دیتی ہے۔ جناب عباس ہے، نہر میں داخل ہوتے ہیں اور مشکیزے کو تر کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ چلو میں پانی کو لیا اور آسمان کی طرف پھینک دیا اور کہا کہ دنیا والوں کو بتا دیا، اے دنیا والوں دیکھ لو، ہم ہر چیز پر قادر ہیں لیکن میں پانی نہیں پی سکتا، ارے میرے بچے خیمے میں پیاسے ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا مشک کو بھرا، اب گھوڑے پر سوار ہو کر جیسے ہی خیمے کی طرف بڑھتے ہیں، ایک لائن نے چھپ کر وار کیا، عباس کا ایک شانہ قلم ہو جاتا ہے، عباس آگے بڑھتے ہیں، ایک لائن نے چھپ کر دوسری طرف سے وار کیا، عباس کا دوسرا بازو بھی قلم ہو گیا، عباس آگے بڑھتے رہتے ہیں، ارے ناگہاں ایک تیر آ کر عباس کی آنکھوں پر لگتا ہے، عباس بے چین ہو جاتے ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا عباس آگے بڑھ رہے ہیں، عباس آگے بڑھ رہے ہیں کہ ایک تیر آ کر مشک سکینہ پر لگتا ہے اور سارا پانی بہ جاتا ہے، عباس کے
دل کی آس ٹوٹ جاتی ہے، اب خیمے میں جا کر کیا کرے؟ عباس غازی پھر نہر کی طرف پلٹتے ہیں، ارے آنکھوں میں تیر لگا ہوا ہے، ارے دشمنوں کا مقابلہ کیسے کرے؟ عباس چاہتے ہیں کہ تیر کو نکالے۔ عزاداران مظلوم کربلا، جب ہمارے ہاتھوں میں یا پیر میں کوئی کانٹا چوب جاتا ہے تو ہم کیسے نکالتے ہیں؟ اپنے ہاتھوں سے نکالتے ہیں۔ ارے مولا عباس کی آنکھوں میں تیر لگا ہوا ہے اور دونوں جانیں طلب ہو چکے ہیں، عباس تیر کو نکالے تو کیسے نکالے؟ ارے جیسے ہی تیر کو نکالنے کے لیے چاہا کہ زانو کی طرف سر کو جھکائے اور زانو سے تیروں کو نکال لے، جیسے ہی سر جھکاتے ہیں ایک لائن نے غرز آہنی سے وار کیا۔ عباس زمین پر تشریف لاتے ہیں، آواز دیتے ہیں آقا، آقا مدد کیجئے، آقا مدد کیجئے۔ امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے، عباس کے پاس آئے، عباس کے سر کو اپنے زانو پر رکھا۔ ارے عباس نے دیکھا میرا سر آقا کے زانو پر ہے، فوراً سر کو ہٹا لیا۔ ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں عباس، اے عباس کیا میرے دیر سے آنے سے خفا ہو؟ عزاداران مظلوم کربلا، عباس کہتے ہیں نہیں آقا، نہیں مولا، میں یہ سوچ رہا ہوں ابھی تو میرا سر آپ کے زانو پر ہے، ارے کچھ لمحہ بعد آپ ہوں گے اور آپ کا سر کس کی زانو پر ہوگا؟ عزاداران مظلوم کربلا، عباس نے وصیت کی، اے آقا، اے مولا، میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، حسین اٹھتے ہیں، علم کو لیا، مشکیزے کو لیا، خیمے کی طرف آتے ہیں، سکینہ دیکھ رہی ہے میرے چچا کا علم آ رہا ہے، بچوں سے کہتی ہے اے بچوں گھبراؤ نہیں، پانی آ رہا ہے، پانی آ رہا ہے۔ ارے جیسے ہی علم قریب آیا، خیمے کے قریب آیا، کیا دیکھتی ہے؟ بابا علم لے کر آئے ہیں۔ ایک مرتبہ سکینہ یہ نہیں کہتی پانی کہاں ہے، پانی کہاں ہے، بس سکینہ ایک سوال کرتی ہے، بابا جان میرا چچا کہاں ہے؟ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔